کیا ہو جب آپ کو اپنی کنٹری چھوڑنی پڑے کھانے کی کمی کی وجہ سے، جہاں تک کہ سرکار بھی بچوں بوڑھوں کو پکڑ رہی ہے اور آپ کو اپنی کنٹری چھوڑنی پڑے، یہاں تک کہ دوسرے دیشوں میں جانا پڑے، بہت مشکل سفر ہوتا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے دی میکسن، جس میں ہمیں ایک میاں اور اس کے پتی کو دکھایا جاتا ہے۔ پتی جیکسن جو کنٹری چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا رہے ہو، کیونکہ ان کی کنٹری کھانے کے بحث کی وجہ سے ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے بھی اعلان کر دیا کہ بچوں، بوڑھوں اور یہاں تک کہ پریگننٹ عورتوں کو بھی مارا جاتا تھا۔ اب دوسری طرف دیکھتے ہیں میاں اور جیکسن، ایک کوڈ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ دوسرے ممالک میں جا سکتے ہیں۔ وہ ایک کوڈ ہوتا ہے جو اس کا ایجنٹ اس کو لے جاتا ہے، یعنی وہ شپ کے ذریعے ٹریول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایجنٹ اس کو شپ ایک کنٹینر میں بند کر دیتا ہے۔ تبھی ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں میاں اور جیکسن کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تبھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ میاں پریگننٹ ہے، اس کا ایک بچہ ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میاں سو کر اٹھتی ہے اور ایک لڑکی کنٹینر کے ذریعے باہر جھانکتی ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تبھی جیکسن کنٹینر کے پاس جاتا ہے تو اچانک دروازہ کھلتا ہے اور بہت سے لوگ کنٹینر میں داخل ہوتے ہیں۔ تبھی میاں گر جاتی ہے اور میاں اور جیکسن ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ باقی لوگ بھی ٹریول کرنے والے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد جیکسن نیچے گر جاتا ہے، تبھی کنٹینر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ تبھی میاں پریشان ہوتی ہے، میاں جیکسن کو کال کرتی ہے۔ جیکسن اس کو تسلی دیتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے، تم فکر مت کرنا، ہم دوبارہ ایک ہو جائیں گے جب ہم دوسری کنٹری میں جائیں گے۔ تبھی اس کو تسلی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کنٹینر کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تبھی چیک باکس آتا ہے جہاں ان کو کنٹینر چیک کیا جانا تھا۔ تبھی پولیس والا اس کو بولتا ہے، تبھی ایک لڑکی دیکھتی ہے کہ باہر کی اور بہت سے پولیس والے ہیں۔ تبھی کنٹینر کا دروازہ کھلتا ہے اور ان کا باس اندر داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے ساری گاڑی، لیکن اس کو پولیس والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک خفیہ دروازہ ہے جس کے ذریعے لوگ ٹریول کرتے ہیں۔ تبھی پولیس والا ان کو کہتا ہے کہ اگر کوئی خود بخود باہر آ جائے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، ورنہ میں سب کو گولیوں سے مار دوں گا۔ تبھی میاں تھوڑی دیر کے بعد بھی اچانک ایک لڑکی دروازہ کھولتی ہے اور پولیس والے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تبھی میاں اوپر ایک باکس کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور وہ پولیس والے باکس کے اوپر چڑھ جاتی ہے تاکہ پولیس والے اس کو دیکھ نہ سکے۔ تبھی پولیس والا اس کو گولی مار دیتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ سب کو مار دو، تو سبھی لوگوں کو گولیاں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی مار دیا گیا۔ تبھی میاں اوپر باکس ہونے کی وجہ چڑھنے کی وجہ سے پولیس والے نہیں دیکھ سکتے، اس نے ایک ایک کر کے لاش کو سب کو باہر نکال دیا اور پولیس والے دیکھتا ہے اب کوئی نہیں بچا۔ تبھی کنٹینر کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب میاں اکیلی ہے۔ تبھی دیکھتے ہیں کہ میاں پریشان ہو کر چپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ان کا کنٹینر ایک شپ پر رکھ دیا جاتا ہے اور میاں دیکھتی ہے کہ اب وہ دوسرے ملک جانے کے لیے تیار ہے۔ تبھی میاں دوسروں کی چیزوں کو دیکھتی ہے تو اسے ایک ڈرل، ایک فون اور باقی کچھ کھانے کا سامان ملتا ہے۔ تبھی رات ہو جاتی ہے، میاں سو جاتی ہے۔ صبح ہوتی ہے تو تبھی شپ کا ایک جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بہت بڑا طوفان ہوتا ہے جو شپ اس سے ٹکراتی ہے۔ طوفان ہونے کی وجہ سے کنٹینر بھی ہلنے لگتے ہیں۔ تبھی ایک ایک کر کے کنٹینر نیچے کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی میاں ادھر گرتی، کبھی ادھر گرنے کی وجہ سے میاں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کنٹینر ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو چکے تھے۔ تبھی میاں کا بھی کنٹینر گر جاتا ہے اور میاں بھی پانی میں گر جاتی ہے۔ تبھی نیچے گرتے وقت میاں کو چوٹ لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ سارا کنٹینر کے اندر پانی اور سارا سامان پانی کے اوپر تیر رہا تھا۔ تبھی میاں دیکھتی ہے، میاں باہر کیوں دیکھتی ہے، اس کو ہر طرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا جا رہا تھا۔ سارے کنٹینر ڈوب چکے تھے، اب صرف یہیں اکیلی بچی تھی۔ اب وہ دوسری طرف دیکھتی ہے کہ اس کا سارا پانی، اس کا موبائل بھی کام نہیں کر رہا کیونکہ اس کا پینل ٹوٹنے کی وجہ سے بالکل کام نہیں کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ ایک کنٹینر میں چھید ہونے کی وجہ سے کنٹینر میں پانی داخل ہو رہا تھا۔ تبھی میاں دیکھتی ہے کہ کنٹینر ڈوب رہے ہوتے ہیں، تو میاں ہر باکس کو چیک کرتی ہے۔ کسی کے اندر باکس ہوتے ہیں، کسی کے اندر کپڑے ہوتے ہیں
اور کسی کے اندر LCD اور کسی کے اندر ڈیٹا کیبل ہوتی ہے. تبھی میاں دیکھتی ہے اور کسی کے اندر شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میاں کو ٹیپ نظر آتی ہے تو اس کو اٹھا کر ہول کو بند کر دیتی ہے. تبھی وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے. تبھی اس کا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کا پتی تھا وہ کنٹینر ڈوب رہا ہے. وہ پتی روتی ہے، چیختی چلاتی ہے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا پتی مر رہا تھا. تبھی وہ موبائل چل رہی ہے تو دوسرے میں کال کرتی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. سگنل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میاں کے سامنے اس کا پتی مرتا ہوا دیکھتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں مار پائی، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ ہوتا ہے. کیونکہ اس نے ایک بچہ پہلے ہی اپنی بیٹی کو کھویا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب ایسا نہیں کرنا چاہتی. تو میاں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں سو جاتی ہے اور صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت سارا پانی بھر جاتا ہے، کیونکہ وہ ہول جس کے اندر ٹیپ لگائی تھی اس کے ذریعے ٹیپ کی وجہ سے پانی چھید کے ذریعے اندر داخل ہو رہا تھا. تبھی میاں باکس کی ربڑ اتار کر اس کے اندر اس ہول کو بند کر دیتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو جگاڑ کے ذریعے پانی کو باہر نکال دیتی ہے. تھوڑا پانی کر کے نکال کے بعد پانی پھر بھی کم نہیں ہوتا. تبھی ایک ان لوگ نمبر سے کال آتی ہے جس سے اس کا پتی ہوتا ہے جیکسن. اس کو بتاتا ہے کہ میں تمہیں لینے آ ہی رہا تھا تو مجھے پولیس والے نے پکڑ لیا اور میں بھاگ نکلا. بھاگتے وقت میرے گولی لگ گئی. اب میں بچ نہیں سکتا، مجھے معاف کرنا، میں نہیں آ سکتا. تبھی وہ روتی ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا. اس کا پتی اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، مجھے معاف کرنا. تبھی کال بند ہو جاتی ہے اور میاں اندر سے ٹوٹ جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے. تبھی میاں دیکھتی ہے کہ باہر پھر سے طوفان آنے والا ہے.